السلام علیکم ناظرین، میں میر افسر امان کالمسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مشرق افق چینل، جو اب میں نے میر افسر امان کے نام سے نیا بنایا ہے۔ میرا پرانا یوٹیوب چینل مشرق افق کو غزہ پہ مسلسل مضمون اور نظمیں پوسٹ کرنے سے یوٹیوب انتظامیہ نے بند کر دیا ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیں اور حقیقت پہ مبنی ہوں تو میرے نئے چینل میر افسر امان کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ویڈیو ساری آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں گے۔ آج جو میں نے مضمون شائع ہونے کے لیے اخبارات کو جو میں حسب معمول بھیجتا ہوں وہ ہے مقبوضہ کشمیر کے انتخابات میں مودی کو شکست۔ 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک 3 مراحل میں ہونے والے مقبوضہ کشمیر کے جبری انتخابات میں بھارت کے متعصب وزیر اعظم ہٹلر نما دہشت گرد تنظیم RSS کے بنیادی رکن نریندرا مودی کی پارٹی BJP کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 90 نشستوں میں سے اس مقررہ جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو صرف 28 نشستیں ملی۔ غیور عوام نے دہشت گرد مودی کا غرور زمین میں ملا دیا۔ ان نتائج کو مودی خلافت بیلٹ احتجاج قرار دیا جا سکتا ہے۔ کشمیری ووٹر نے حریت کانفرنس کی ہدایت پر اس جبری الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ مودی کی جماعت نے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اور سرکاری مشینری استعمال کرنے کے باوجود عبرتناک شکست سے دوچار ہوئی۔ بھارتی میڈیا، جسے بھارت میں گودی میڈیا کا نام دیا گیا ہے، کے مطابق کشمیر میں 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک 3 مراحل میں مکمل ہونے والے انتخاب کے نتائج کا منگل کے دن اعلان کر دیا گیا۔ ووٹر کی اکثریت نے اس الیکشن کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے بائیکاٹ کیا تھا۔ جو ووٹ پڑے ان میں مقبوضہ جموں کشمیر کی 90 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں حکمراں جماعت BJP کو باوجود ساری حکومتی مشینری استعمال کرنے، جھوٹے وعدے کرنے، غریبوں کو جھوٹے دلاسے دینے 90 میں سے صرف 18 سیٹیں ملی۔ اس کے برعکس اپوزیشن جماعت، جس کا کانگریس کے ساتھ اتحاد تھا، اس نے 51 سیٹیں حاصل کیں۔ اس اتحاد میں 43 سیٹیں مرحوم شیخ عبداللہ کی پارٹی کو ملی اور 8 نشستیں راہل گاندھی کی کانگریس کو اور دیگر کو ملی۔ محبوبہ مفتی کو 2 سیٹیں مل سکیں۔ اگر یہ جیتنے والے ساتھ شامل ہو جائیں تو 53 تعداد ہو جائے گی، جو آرام سے حکومت بنانے کے قابل ہے۔ دہشت گرد مودی نے ریاست جموں کشمیر کی ریاست کو آئینی حیثیت سے بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 37A کے تحت حاصل تھی۔ آئین کے مطابق جموں کشمیر کی پارلیمنٹ سے اجازت لیے بغیر صرف جموں کشمیر کے گورنر کے خط پر پارلیمنٹ کے کالے قانون بنا کر 5 اگست 2019 کو بھارت میں شامل کر لیا۔ لداخ کو کشمیر سے علیحدہ کر دیا۔ اس آئینی اقدام میں جموں کشمیر کے تحت آئین کے کالے قانون کو نہیں مانا گیا، مگر متعصب بھارتی سپریم کورٹ نے آج تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ اس پر کشمیریوں کی نمائندہ جماعت حریت کانفرنس نے 2 دفعہ انتخابات کو رد کیا۔ اس وجہ سے دونوں انتخابات میں کشمیریوں نے بہت کم ووٹ ڈالے۔ مودی کے وزیر اعلیٰ امیت شاہ نے بھارتی پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جموں و کشمیر میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں، کانگریس نے کشمیریوں کو آزاد رائے سے نہیں کامیاب ہونے دیا، ذیلی انتخابات میں ان کو دبائے رکھا۔ ہماری جماعت BJP کشمیر میں کشمیریوں کے انتخاب میں آزادانہ رائے کا موقع دیں گے، مگر 2 دفعہ انتخابات ہوئے، وہی کانگریس والی دھاندلی ہوئی، ریاستی وسائل کو استعمال کیا، نتائج تبدیل کیے گئے۔ اس انتخابات میں بھی کشمیریوں نے کشمیر کی خصوصیت ختم کرنے کے خلاف فیصلہ دیا۔ مودی کے اور بھارت میں بھارتی حکومتوں نے کبھی بھی آزادانہ انتخابات نہیں کرائے، چاہے وہ کانگریس ہو اور چاہے یہ ابھی مودی والی حکومت ہو۔
اس طرح ذیلی انتخابات کو رد کرتے ہوئے کشمیریوں نے بندوق اٹھائی تھی، جسے بھارت کی فوج نے مظالم کی حد کرتے ہوئے کچلنے کی کوشش کی۔ یہ طریقہ اب بھی جاری ہے۔ اب بھی کشمیری عوام کو غلام رکھنے کے لیے 10 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے۔ کشمیری عوام کا بھارت کی ہر حکومت سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ساری دنیا کے سامنے اقوام متحدہ میں کیا تھا کہ بھارت کے کشمیر مسلمانوں کو برٹش انڈیا کی تقسیم کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت جس ریاست میں جو ہندو یا مسلمان زیادہ ہوں وہ اپنے اپنے بھارت یا ہندو میں شامل ہو سکتے ہیں، اس بات کی اجازت دے کہ وہ اپنے آزاد رائے سے پاکستان میں شامل ہو، رائے شماری کے ذریعے بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کشمیر میں رائے شماری کے لیے اقوام متحدہ نے کئی قراردادیں منظور کی، مگر بھارت کی ہر حکومت نے اپنے لیڈر نہرو اقوام متحدہ میں وعدے پر آج تک عمل نہیں کیا اور کشمیریوں کو 10 لاکھ فوج لگا کر غلام بنانے کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے دشمن یہود نصارہ قابض ہیں، دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں۔ 1924 میں جب مسلمانوں کی ترک عثمانی خلافت کو ختم کر کے لاتعداد راجوڑوں میں تقسیم کیا تھا، اپنے پٹھو حکمران راجوڑوں پر مسلط کیے تھے، اس وقت بھی صبر طاقت برطانیہ کے وزیر دفاع نے اعلان کیا تھا کہ کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں کی خلافت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اسی ڈاکٹرائن پر عمل کرتے ہوئے کشمیر اور فلسطین کے مسائل آج تک اقوام متحدہ کے منہ پر تماچے مار رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈونیشیا کے جزیرے اور سوڈان میں عیسائیوں کی آبادی جب علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تو اقوام متحدہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے انہیں فوراً اقوام متحدہ کا رکن بنا دیا، مگر یہ اعلان کشمیری اور فلسطینی عوام کرتے ہیں تو ان کو علیحدہ وطن کیا، بھارت اصیل کو ان کی نسل کشی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت نے 1947 سے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا، ہزاروں کو قید میں رکھا، سینکڑوں کو قید کے دوران زہریلی خوراک دے کے اپاہج کیا۔ وہ کشمیر کے بازاروں میں پھرے، آزادی مانگنے والے لوگ اس سے دیکھ کر عبرت پکڑے۔ 10,000 سے زیادہ، جیسے کہ دوسرے میں کالموں میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ عزت مآب کشمیری خواتین کی بھارتی اتفاق فوجیوں نے آبروریزی کی اور اس پر ایک صاحب ہیں کشمیر کی قیوم نامی، انہوں نے کتاب بھی لکھی جس کے اندر یہ سارے شواہد بھی اس میں دیے۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ کشمیر میں انتخابات نہیں، رائے شماری مانگتے ہیں، نہیں تو لگتا ہے کہ کشمیر میں اماس کی طرح کوئی نہ کوئی نوجوانوں کا گروہ اٹھے گا، اور جیسے پہلے وہاں پہ بندوق کے زور پر بھارتی فوج کو تکنی کا اناج نچایا تھا، اور اب پھر یہی ایسا ہونے والا ہے۔ ہمیشہ آزادی خون سے ہی ملتی ہے، اور دنیا کے سارے ملکوں میں جہاں جہاں بھی آزادی ہوئی وہاں پہ مسلسل جدوجہد سے آزادی حاصل ہوئی۔ اس وقت تو بظاہر کشمیر کے اندر ایک قبرستان کا سا ماحول ہے، 10 لاکھ بھارتی فوج کی وجہ سے لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ قبرستان سا خاموشی کا ماحول ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ کسی وقت بھی حالات بدل سکتے ہیں اور کشمیر میں دوبارہ سے جدوجہد جو جہاد پر مبنی ہوگی شروع ہو سکتی ہے، اور کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا۔ السلام علیکم۔